بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ امام مہدی علیہ رضوان کے علاقے کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں کو فراہم کریں گے، اور جو پچھلی ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس میں ضعیف احادیثوں کے بارے میں ہم نے ایک مثال دی تھی، تو ضعیف احادیثوں کو بھی لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ان ضعیف احادیث میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور جو طلب اور اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کی سینوں پر وہ احادیث کھول دیتی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ آج ہم حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا، کیا یمن سے ہوگا یا دوسرے ممالک سے ہوگا، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے، اور اس میں 4 باتیں اس ویڈیو میں بیان کریں گے ہم۔ کرعا کی بستی کرعا جو گاؤں ہے اس کے بارے میں، اور یمن والوں کی جلاوطنی یمن والوں کو دوسرے ممالک سے نکالا جائے گا، اور قبیلہ حمیر میں اقتدار کی واپسی، یہ ایک قبیلہ ہے جس میں اقتدار چلی آ رہی تھی اور پھر اس سے چھین لی گئی، اور اس میں پھر اقتدار واپس چلی جائے گی، اور امام مہدی کے جو انصار ہوں گے، جو دوست ہوں گے، وہ یمن سے ہوں گے۔ احادیث و روایات میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شخصی و جسمانی صفات کے ساتھ آپ کے وطن اور جائے پیدائش کا بھی تذکرہ موجود ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش حجاز، مکہ یا مدینہ میں ہوگی، لیکن آپ کا نسبی اور وطنی تعلق یمن سے ہوگا۔ البتہ آپ کی ولادت کے بارے میں کوئی مستند اور صحیح و صریح روایت موجود نہیں۔ نعیم بن حماد رحمہ اللہ کی ایک ضعیف روایت میں آپ کی جائے ولادت مدینہ بتائی گئی ہے۔ الفتن نعیم بن حماد۔ مہدی کا مقام ولادت مدینہ ہوگا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوں گے، اور آپ کا نام نبی کے نام پر ہوگا، جبکہ ایک روایت ابن عساکر کی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کو اہل مکہ میں سے بھی بتایا گیا ہے۔ جب مکہ کی خلافت قائم کرنے والے امام مہدی کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشرق و مغرب والوں کو جمع فرمائیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت امام مہدی کا حرم میں وہ نکلیں گے۔ اوپر ذکر کردہ جو روایات ہے وہ ضعیف ہے، جن میں سے کوئی یقینی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جن روایات میں آپ کے خروج کا تذکرہ ہے ان کا مطلب آپ کی پیدائش، پرورش اور نشو و نما بھی ہو سکتی ہے، اور خروج للجہاد بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ نیز خروج کا معنی غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کے بارے میں وارد مختلف روایات میں ظہور کا لفظ بھی آیا ہے، جس کے مختلف مراحل ہوں گے، اور بیت سے لے کر تمکین تک کے مراحل ظہور ہی کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ حضرت امام مہدی کی جائے پیدائش، مقام پرورش اور مقام خروج کے بارے میں روایات کے باہمی اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ خدا کو آپ کی شخصیت کو ظالم حکمرانوں سے پوشیدہ رکھنا منظور تھا، تاکہ وہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ البتہ آپ کے بعض مخلص ساتھیوں کو آپ کی ولادت اور پرورش کی جگہ کا علم ہوگا۔ آپ کی جائے پیدائش جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو آپ پلے بڑے ہوں گے، اتنی بات روایات میں متعین ہے کہ آپ کا تعلق یمن سے ہوگا۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ کا اثر ہے کہ مہدی قریش ہی ہوں گے۔ الفتن نعیم بن حماد رقم 1115۔ اور خلافت قریش ہی میں ہوگی، البتہ آپ کا وطنی اور نسبی تعلق یمن سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خلافت قائم فرمائیں گے، اور یہ خلافت جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے منہج نبوت پر قائم ہوگی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اسی طرح امام مہدی علیہ رضوان کا خلافت بھی ہوگا، اور امام مہدی علیہ رضوان میں وہ تمام صفات موجود ہوں گی جو ایک خلیفہ راشد کے لیے ضروری ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خلیفہ راشد
قریشی ہوگا، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے مسند احمد میں 12307 اور مسند ابی داود رقم 948، امامت قریش میں رہے گی۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے 3501، یہ خلافت قریش ہی میں رہے گی، بے شک ان میں 2 ہی آدمی باقی رہ جائیں۔ اس لیے فقہاء و متکلمین کی اکثریت کے نزدیک خلیفہ کا قریشی ہونا شرط ہے۔ عثمانی خلافت کے خلفاء چونکہ قریشی نہیں تھے، جس کو خلافت عثمانیہ بولتے ہیں، اس وجہ سے بعض علماء نے یہ شرط بعد میں ساقط قرار دی، لیکن حضرت امام مہدی علیہ رضوان میں یہ شرط موجود ہوں گی، کیونکہ آپ کی خلافت نبوت کے طرز پر ہی ہوگی، اس لیے آپ قریش ہوں گے، اگرچہ آپ کا وطنی تعلق یمن سے ہوگا۔ اب ہم قرعہ کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتائیں گے۔ یہ بھی روایت میں صاف بتلایا گیا ہے کہ آپ یعنی امام مہدی یمن میں متعین طور پر کسی جگہ کے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ مہدی یمن کی ایک بستی سے نکلیں گے جسے قرعہ کہا جائے گا۔ آپ کے سر پر پگڑی یا بادل ہوگا جس سے آواز آئے گی، سنو یہ مہدی ہے، ان کی پیروی کرے۔ قرعہ یمن کے مغربی ساحلی صوبے حدیدہ کے جنوب میں، صوبہ بیت الفقیہ کے مشرق میں، ریما کی حدود کی ابتدا میں ایک بستی ہے جو 2 پہاڑوں بنی القہوہ اور جہزان کے درمیان گھاٹی میں واقع ہے۔ یہ بستی متعدد چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ ہے جن میں زہرہ، مقرع، جروہ، حاجر اور مرحلہ شامل ہے۔ سیاسی لحاظ سے یہ صوبہ ریما کے زیر انتظام ہے، جبکہ جغرافیائی اور ثقافتی لحاظ سے یہ تہامہ کے تابع ہے۔ تہامہ یمن کے انتہائی مشرقی حدود پر واقع ہے۔ اس کے رہنے والے تہامی لہجہ بولتے ہیں۔ تہامہ خلیج عقبہ سے ابنائے باب المندب تک پھیلا ہوا ساحلی علاقہ کہلاتا ہے، جس میں جدہ، یمنی شہر حدیدہ، ریما آتے ہیں۔ اب جو ایک قبیلہ ہے حمیر، اور اس کے بارے میں کچھ روایات ہے۔ حکومت و سلطنت قبیلہ حمیر میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی اور قریش کو عطا فرمائی، اور ان قریب ایک بار پھر ان کی جانب لوٹ آئے گی۔ اسلام سے پہلے یمن کے حکمران تبابعہ کہلاتے ہیں۔ ان کے بادشاہ کو تبع کہا جاتا تھا۔ یہ وہ حمیری بادشاہ تھے جنہوں نے یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی۔ عربوں میں قبل از اسلام حمیر کی حکومت و سلطنت کے بارے میں اتنے اشعار منقول ہیں جو حد تواتر تک پہنچتے ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو خلافت و حکومت حمیر سے جو قحطانی عرب تھے قریش کی جانب منتقل ہوئی، جو عدنانی عرب تھے، اور سینکڑوں سال تک قریش ہی خلیفہ رہے۔ خلفائے راشدین بنو امیہ اور بنو عباس سبھی قریش تھے۔ پھر ایک مدت تک ترک بنو عثمان خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد اس وقت مسلم امت کے سبھی مرکزی طاقت کے تحت نہیں ہے، بلکہ مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ قریشی خلیفہ موجود نہیں ہے۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ اقتدار و حکومت کا حکم ایک بار پھر یمنی قبیلے حمیر کی جانب لوٹنے والا ہے، یعنی یمن والے ایک بار پھر اقتدار کی تخت پر متمکن ہونے والے ہیں، اور جزیرۃ العرب بلکہ پورا عالم اسلام ان کی زیر نگین آنے والا ہے۔ شاید یہی وہ دور ہوگا جب لوگ اہل یمن پر فخر کریں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی یمنی ہوتے، جس طرح آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یمن والے ہی کھڑے ہیں۔ اور ایک روایت ہے ترمذی میں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمنی قبیلہ ازد زمین پر اللہ کا لشکر ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں نیچا دکھائے، لیکن اللہ نے اس بات کا انکار فرما دیا ہے، وہ انہیں رفعت ہی عطا فرماتا ہے، یعنی بلندی۔
لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی خواہش کرے گا کہ کاش میرا والد ازدی ہوتا اور کاش میری والدہ ازدی ہوتی، جس میں تازہ ہوا۔ آخری زمانے میں امت پر آنے والے شدید ترین حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب فرحت بخش ہوا کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسلسل میری امت میں ایک گروہ حق پر قائم و غالب رہے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ آپ کا یمن کی طرف پیٹھ کی ہوئی تھی، اور فرمایا میں رحمان کی جانب سے کشادگی کی ہوا اس طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ جب اس امت کے اہل حق شدید ترین تنگی میں ہوں گے، ظلم و ستم کا شکار ہوں گے، کفر ایک ملت بن کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ چکا ہوگا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے رہا ہوگا جیسا کھانے والے ایک دوسرے کو کھانے کی جانب بلاتے ہیں۔ اللہ کے نازل کردہ قوانین کا کہیں پر بھی نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ انگریز کے بنائے گئے قوانین ہی نافذ العمل ہوں گے۔ تب امت کو نفس الرحمن یعنی خدائی کشادگی اور الہی نصرت کی ہوا کی ضرورت ہوگی۔ ایسے حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا یمن کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے گا کہ فتح و نصرت کا خدائی وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ امت کو جبر کے نظام سے نجات ملنے والی ہے اور زمینی و عدل و انصاف سے بھرنے والی ہے، جیسا کہ وہ ظلم سے بری ہوئی تھی، یعنی منہج نبوت پر خلافت قائم ہونے والی ہے۔ آپ کا یمن کی جانب ٹیک لگانا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس خیر کا ذرا اہل یمن بنیں گے اور وہ یمنی شخص حضرت امام مہدی علیہ رضوان ہی ہوں گے۔ اور ایک روایت ہے امام ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ امام مہدی ایسے وقت میں ظاہر ہوں گے جب لوگ شدید خوف میں مبتلا ہوں گے، زلزلے اور فتنے ہوں گے اور آزمائشیں ہوں گی جس میں لوگ گرے ہوئے ہوں گے، اور آپ سے پہلے طاعون کی وبا پھیل جائے گی، عربوں کے درمیان لڑائی ہوگی، بلکہ ہر جگہ لوگوں میں شدید اختلاف ہوگا، ان کی دینی امور بکھری ہوئی ہوں گی، اتنی پریشان حالی ہوگی کہ لوگ صبح و شام موت کی آرزو کریں گے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کا آپس کا ظلم و ستم ہوگا۔ ہر قسم کی خوشحالی سے مایوسی کے ایسے حالات میں آپ یعنی امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ پس خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو آپ کو دیکھے اور پائے اور آپ کے انصار میں سے ہو، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو آپ کا مخالفت کرے۔ یمن کی خیر و برکت کی حضرت امام مہدی کی شکل میں ہوگی، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ظلم سے بری زمین کو عدل سے بھر دیں گے، امت خوشحال ہو جائے گی اور خلفائے راشدین کا دور لوٹ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے حقیقی بندے اور امام مہدی علیہ رضوان کے حقیقی انصار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔